السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، آج ہم فتح مکہ کا دن منا رہے ہیں، اور فتح مکہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن دنیا کو یہ پیغام ملا کہ خون ریزی سے امن قائم نہیں ہوتا، بلکہ امن و آشتی کے ساتھ گفتگو سے، بات چیت سے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حق کو قبول کر کے تب آپ امن سے رہ سکتے ہیں. دوسروں کو برداشت کرنے کا احساس اور یہ جذبہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بس اوقات سمجھنا. پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ تمام مذاہب کا ایک حسین گلدستہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ وہ وطن ہے کہ جہاں مسلمان، مسیحی، سکھ، ہندو، پارسی اور دیگر تمام اقلیتیں وہ یہاں پر مل جل کر رہتے ہیں. سب نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، بہت اہم کردار ادا کیا، اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ اہم کردار ادا کرتے رہیں گے. قیام پاکستان کے وقت مجھے اسی طرح یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد، اس کے لیے مسیح برادری نے اپنا اضافی ووٹ ڈال کر، مطلب اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، قیام پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے دیوان بہادر ایس پی سنگھا. ان کا تعلق مسیح برادری سے تھا، دیوان بہادر ایس پی سنگھا. پاکستان کے پہلے وزیر قانون وہ تھے جوگندر ناتھ. یہ پاکستان کے پہلے، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو پہلا قانون کا منسٹر تھا وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے، جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. منڈل ویسے بھی کیبنٹ کو کہتے ہیں، مجموعے کو کہتے ہیں. جیسے منتری منڈل ہوتے ہیں تو وہاں کی کیبنٹ کہلاتی ہے، وزراء کی کیبنٹ، منڈل اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے 8 برس تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے ایک صاحب، ان کا نام تھا جسٹس اے کارنیلس، یعنی ان کو بلکہ اے آر کارنیلس کو کہا جاتا ہے. اے آر کارنیلس جو تھے وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے. وہ پاکستان کے 8 برس تک چیف جسٹس رہے. 1965 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری، 65 کی جنگ، فلائٹ لیفٹیننٹ کون تھا؟ سیسل چودھری. سیسل چودھری نے بھارتی فضائیہ کو ناک و چنے چبا دیے تھے، مسیح تھے. اس کے علاوہ اچھا ان کو ستارے جرت بھی ملا تھا، مجھے یاد ہے. اسی طرح اگر اسپورٹس کی بات کریں تو ہمارے یہاں وکٹ کیپر انیل دلپت، پتہ نہیں بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا، انیل دلپت صاحب. دنیش کنیریا، جن کو ہم دانش کنیریا کہتے ہیں، وہ یہ بھی شاید ہم اب بھول جاتے ہیں اپنے دنیش بھائی کو، زبردست ہمارے. اسی طرح سے اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یوسف یوحنا، اب تو ماشاء اللہ محمد یوسف ہے، لیکن جب پاکستان کے لیے، دیکھیں پاکستان کے لیے تب بھی کھیل رہے تھے، اس وقت مسیح تھے، آج ماشاء اللہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، تندرستی دے. تو اسی طرح شوبز انڈسٹری کی بات کریں تو اے نیئر مرحوم، پتہ نہیں یاد ہے آپ سب کو، نہیں یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے واصل شاہ صاحب؟ اے نیئر صاحب، اے نیئر نام سے، اے نیئر صاحب مسیح تھے. بینجامن سسٹرز، 3 سسٹرز آتی تھیں، شبانہ بینجامن، پورا نام یاد ہے سب کے، نام یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ بینجامن سسٹرز کہلاتی تھیں. اور پھر اس کے بعد شبنم تھیں، موسیقار روبن گھوش تھے. یہ سب لوگ، مطلب آپ پاکستان سے اقلیتی برادری کو جدا نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں، ابھی سنیتا آئی تھی ہمارے شو میں، سنیتا مارشل، ان کی کزن ہے بنیتا ڈیوڈ، اور ان کو بلایا تھا، آج وہ نہیں آئی. بات کی تھی ان سے، نہیں آئی. اچھا ہاں، اچھا ماشاء اللہ. چلے بنیتا، مبارک ہو آپ کو، آپ کے گھر میں ایک ننھا مہمان آ گیا ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سپر اسٹار آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. انہوں نے بھی ایک ایسی گھرانے میں آنکھ کھولی، کام کیا، اپنے کام سے لوگوں کو متاثر کیا، اور گھرانہ یہی تھا، لیکن ملک کے لیے کام کیا، ملک کے لیے آگے بڑھی، پاکستان پیش نظر رہا.
کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں میرا مذہب یہ ہے میں نہیں ملک سب سے پہلے پاکستان. مذہب انسان کا اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے, یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے لیے ذاتی نہیں, چونکہ ہم نے تو چلیے اسلام کے نام ہم جب بات کریں گے تو ہم, لیکن باقی لوگوں سے نہیں پوچھتے, ان سے صرف اتنا پوچھتے کہ وہ وطن سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں, وہ کافی ہے. پاکستان کا آئین آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے. تو یہ انہوں نے مسیح فیملی میں آنکھ کھولی اور اپنی شاندار پرفارمنس سے, اپنی کردار نگاری سے, اپنی ماڈلنگ سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں ملک و ملت کی بات ہو یا مذہب کی بات ہو, اس سے جو بھی تعلق رکھتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, پاکستان سے تعلق رکھنا ایک الگ معاملہ ہے. تشریف فرمائے جی علی. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. میں ہمیشہ ٹی وی پہ بہت اوپنلی بات کرتی ہوں ساری سلسلے کے لیے. ہمارے گھر میں ابھی بھی انٹر میرجز بہت زیادہ ہیں, سکھوں میں بھی ہیں اسپیشلی. بہت سارے لوگ ٹریول کیے, جیسے میرا اپنا سگا بھائی امریکہ میں ہے, ہی گاٹ میرڈ ود ہز بیسٹ فرینڈ, شی از کرسچن. سو وہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ جو ایکسیپٹنس ہے ملک لیول پہ ہو یا فیملی لیول پہ ہو, جب تک وہ ایکسیپٹنس ہمارے اندر سب کے اندر نہیں آئے گی ایک دوسرے کے لیے, تب تک ہم ایک ملک کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے. بالکل صحیح بات, بالکل یہی بات ہے, یہی بات. ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ بھی کرنا اور پیار بھی کرنا, یہ نہیں کہ پیار بھی کرنا ایز اے انسان کے طور پہ, کیونکہ مذہب جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات سے منسلک ہے. آپ نے اپنے مذہب کا اپنی قبر میں جا کے اکیلے اس کا حساب کتاب. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ کو یہ سارے مذہب آپ کو ایک ہی بات سکھائیں گے. لینگویجز ڈفرینٹ ہیں, کلچرلی گیپ ہے یا ڈفرینس ہے, لیکن بات ایک ہی سکھائیں گے. ایک ہی بات وہ کیا سکھائیں گے؟ محبت کی, امن کی, معاف کر دینا, صلح جوئی, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا. صحیح بات. لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا اصل نام ہے منزہ مشتاق. جی آپ تو یہ نام نہیں مجھے یاد نہیں, آپ ہی کو یاد رکھیے, لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. میرا فیملی نیم ہے تو فلم کے لیے ڈیفینیٹلی استعمال کرتے ہیں. منزہ بڑا سخت سا نام تھا فلم کے لیے. دیکھیے جیا کے والد جو تھے وہ باٹا کمپنی میں کام کرتے تھے اور وہاں پہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ تھے, اس لیے ان کو اکثر ملک سے باہر بھی جانا پڑتا تھا. بچپن سے ہی ہم لوگ سارے بہن بھائی ٹریول کیے ہیں, اور آئی ریممبر کہ ہم لوگ لیبیا میں رہتے تھے, تو وہاں پہ رمضان کے دنوں میں اسپیشلی امی کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی جتنے پاکستانی یا دوسرے فارنرز کو افطاری کروانا. رمضان کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ میری ماں کی ہوتی تھی, بیکاز شی یوز ٹو لو کوکنگ. سو 50-60 لوگوں کا کھانا ہمارے گھروں میں ہوا کرتا تھا, بیکاز سب ایک ساتھ مل جل کے سارے تہوار مناتے تھے. اور یہ وہ عرب ملک کی بات کر رہے ہیں, لیبیا. آپ سینٹ میری اسکول میں آپ کا جیا کا ایڈمیشن ہوا, لیکن پھر فیملی بیرون ملک چلی گئی. واپس آ کے بھی ہماری ساری ایجوکیشن جو ہے اسکولنگ کی سینٹ میری سے. سینٹ میری سے. اس کے بعد آپ لوگ لیبیا میں بھی رہے, آپ لوگ یونان میں بھی رہے, آپ لوگ اٹلی میں بھی رہے. جی ٹریول کرتے رہے کافی, ابو کی جاب کی وجہ سے بھی ہیو ٹو ٹریول. اب تو مستقل کراچی میں مقیم ہے. 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور وہ بھی سب سے بڑی ہیں. گھر والوں کی بڑی لاڈلی, بچپن سے بڑا لاڈ پیار ملا, لیکن بچپن سے اسٹار بھی تھے آپ. اسٹار بننے کا بڑا شوق تھا بچپن سے. یہ کیا چکر تھا؟ کوئی خاص چکر نہیں تھا, میں سمجھتی ہوں موقع اور فیملی سے جب آپ کو پیار ملتا ہے اور پوری ایک توجہ ملتی ہے ایک بچے کو. میرا دوسرا بھائی منا مشتاق جو ہے وہ بھی سٹار ہے ماشاءاللہ, وہ مجھ سے زیادہ مشہور ہے اپنے شعبے میں. اور تیسرا بھائی ہے جواد اور جعفر, وہ فیملی کی حد تک سٹار ہیں. میں اور منا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے گھر میں نہ ہوتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, بیکاز یہ فیملی کے لیے بہت زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں. سو پیرنٹس نے جیسے میں 9-8 برس کی ہوئی تھی تو مائی مدر میک شور کہ ہمیں اب پاکستان واپس جانا چاہیے اور اپنی تربیت سے بچوں کو گزارنا بہت ضروری ہے, دادی دادا کے پاس, خالوں کے پاس, پھپھیوں کے. پاکستان آ کر پھر آپ نے کراٹے کیوں سیکھی؟ وہ اسکول میں اویلیبل تھے تو وہ سیکھنا ضروری تھا. کراٹے آف کورس میں براؤن بیلٹ ہوں. براؤن بیلٹ ابھی بھی مجھے یاد ہے لاسٹ فلم ISPR. براؤن کپڑے تو میں نے پہنے, میں بیلٹ آپ کے براؤن بیلٹ. صحیح, بلیک سے پہلے ہوتا ہے. تو اسکول میں اویلیبل تھا ایک اسپورٹس, سو میں نے سیکھا.
تو لیکن آپ فلم نے بن کے اس لیے کی پریکٹس چھوٹے بھائیوں پہ کی ہے کافی ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے. کافی کی ہے. 9 برس کی عمر سے یوگا کر رہی ہیں. یوگا جب آپ 9 سال کی طرف سے کر رہی ہیں, اور یوگا میں شمشاد حیدر صاحب آپ کے استاد ہیں. شمشاد صاحب سے کوئی 15 سال سے میری اسکائپ پر تربیت ہے, اسکائپ پہ بھی, اور میں جب اسلام آباد جاتی بھی ہوں بیکاز ہی اسلام آباد بیسڈ, تو شمشاد صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی سیٹنگز رہتی ہیں. میں انہیں کے گھر پہ بھی رہتی ہوں اچھا. زیادہ تر. بچپن میں جامن بہت پسند تھا آپ نے اچھی خاصی ریسرچ کی ہوئی ہے. میں 2 مہینے کی چھٹیوں میں اسکول میں ہمیشہ جامن کے درخت پہ پائی جاتی تھی. جامن کے درخت پہ پائی جاتی تھی, وہیں انہوں نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا, وہیں رہتی تھی ادھر. بیکاز بچوں, ماں باپ سے بچنے کا موقع یہ سب سے اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے اسکول کی چھٹیوں میں, کہ کوئی نہ کوئی درخت یا کوئی نہ کوئی ایسی باہر کی ایکٹیویٹی کو پکڑ لیا جائے. تو لیکن میرے ایک چیز لیے اور بھی ہے نا صاحب, بتائیں گی تھوڑی. کیا؟ جامن کے درخت کی وجہ سے والدہ نے ان کو بہت مارا ہے, بہت پٹائی کری ہے. ہاں, جب نیچے اترتی تھی تو ہے نا, اسپیشلی پٹائی تو بہت پٹی ہے وہ اکثر شام میں. مجھے زیادہ مار اس لیے میں ہمیشہ ایکسیپٹ کرتی ہوں کیونکہ میں بڑی تھی, تو امی کہتی تھی کہ تجھے ماروں گی تو باقی سارے ڈرے رہیں گے, صاحب کو مارنا نہیں پڑے گا. اور ان کا جو ماشاءاللہ قد اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, وہ ہمیشہ سے ان کے لیے ایک باعث پھڈا سبب بنا ہے. اس خط کی وجہ سے سب ان کو تنگ کرتے تھے, لڑکے بھی, اور پھر یہ ان کی پٹائی کرتی تھی کہ جو بھی اگر آپ خط کی وجہ سے کچھ کہتے تھا آپ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے, مجھے میرے ابا نے زیادہ بگاڑا ہوا تھا, تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اچھا, مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے کلر پر, خط پر, کسی کے بولنے پر, یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ بات کرنا. اللہ نے کسی کو دراز خط بنایا ہے, کسی کو نہیں بنایا, تو یہ بھی خوبصورتی ہے بھائی, اس کو بھی آپ خوبصورتی سمجھیں. اور اسی طرح کالا گورا, مجھے یہ لگتا ہے اب زندگی کی کافی ساری گزارنے کے بعد, ٹریول کرنے کے بعد, جو تنقید موسٹلی لوگ کرتے ہیں وہ دماغی طور پہ خلل ہوتا ہے ان کے اپنے کچھ مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے ہوئے ہوتے. دنیا بھر میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ مطابق جو ڈاکٹر ہیں جو صرف بات چیت کر کے آپ کے مسئلے مسائل سائیکو تھراپی جو کرتے ہیں, وہ اب سب سے ایکسپینسو کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے, پریکٹس جو کی جا رہی ہے ڈاکٹریٹ میں. اچھا, ہماری جیسی باتیں کریں, ہم کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جی, یہاں پہ لوگ بات کریں ایک دوسرے. جی بالکل. یہ جو آپ باندھتے ہیں لوگوں کو خیالاتی طور پہ, وہ مجموعہ جو کریٹ ہوتا ہے وہ دماغی بیماریوں کا کریٹ ہوتا ہے, اور وہ پھر تنقید کرنے پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ اندر غصہ بہت بھرا ہوا ہوتا ہے, بھڑاس نکلی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بچیوں کو جو باندھا جاتا ہے وہ زیادہ نیگیٹو بچیاں ہو جاتی ہیں, وہ کسی بھی طور پہ ہوں, وہ خاندانی جھگڑوں میں اپنی فرسٹریشن نکالتی ہیں. اسی طرح مردوں کو, یا ہمیں اسکولوں میں کہا جاتا ہے یا پریکٹس کروائی جاتی ہے پروبیبلی, کہ بچے کو جو کرنا ہے اس کو پہلے وہ کرنے دیا جائے, اور اس میں سے ڈسکور کیا جائے کہ اس کو کیا پسند. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پروگرام ہوتا تھا ECEP, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچہ کر رہا ہے اسے کرنے دیں, جی, اور اس کو کھیلتے کھیلتے پڑھائیں, اور اس کو سمجھائیں کہ اگر یہ کر رہا ہے پہلے اس کو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے, آبزرو کریں. سر یہ ساری سلسلے جو ہیں یہ بڑے شہروں کی اسکولنگ کی ریسٹرکشنز جو ہیں, اور فیملی چھوٹے گھروں میں رہتی ہے تو ہر وقت آپ بچے کو روکتے رہتے ہیں. وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کو وہ ہر کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے جو اس کی ایک نیچرل گروتھ ہے. یہ بڑے شہروں کے زیادہ مسئلے ہیں. گاؤں میں آپ چلے جائیں گے تو دیکھیں گے بچوں میں یا لوگوں میں اتنی فرسٹریشن نہیں ہے. ابھی جتنی وباؤں کی ہم بات کر رہے ہیں, بیماریوں کی بات کر رہے ہیں, وہ سب آپ کو بڑے شہروں میں زیادہ, پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب کتنی واضح ہو گئی ہے یہ بات. ٹھیک ہے, نہیں بالکل صحیح بات ہے. یہ بھڑاس ہم نکالنے نہیں دیتے. میرے خیال ہے پرسوں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو ان کی بھڑاس نکالنے دیں تھوڑی دیر کے لیے. سننا ضروری ہے. ہمارا برداشت ایز اے قوم, ایز اے فطرت جو لوگوں میں آئی ہے, تو ہمیں گڈ لسنر ہونا چاہیے اور ایک ٹالرنٹ معاشرے کا ثبوت دینا چاہیے. بڑا اچھا موضوع انہوں نے چھیڑ دیا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا